الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب بیان القرآن جو قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، 63، 64، 65 اور 66 کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اور اس سے مراد جو ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والذین ہادوا والنصارى، اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی، والصابئین اور صابی۔ صابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بہت کچھ بگڑ گیا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم کی نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی، اسی طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے، اور ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرست رواج پا گئی تھی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہ عامل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان لوگوں کو نہ تو کوئی خوف گھیرے گا اور نہ ہی کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا اصولی جواب تو یہ ہے کہ بعض احادیث میں ایسے الفاظ بھی موجود ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ لا الہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کسی عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی حدیث کا مفہوم اخذ کرنے کے لیے پورے قرآن کو اور پورے ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کسی ایک جگہ سے کوئی بھی نتیجہ نکال لینا صحیح نہیں ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، یہ الفاظ موجود ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی دعوت کے طور پر، جیسے ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ان الذین، جیسے الفاظ بیان ہوتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ مکمل آیت ہے۔ یعنی نجات اخروی کے لیے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے جو بھی یہودی موجود تھے، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا تو اب وہ کافر قرار پائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت عیسیٰ تک تمام رسولوں پر ایمان اخروی کے لیے جو آپ کی نجات ہے لوگوں کی، اس کے لیے کافی تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہ لانے والے کافر قرار پائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار کیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو۔ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے معجزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی کہ ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا۔ اس وقت ان سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور نہ تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن میں۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑ ڈالا تھا اور حد سے تجاوز کیا۔ یہود کی شریعت میں ہفتے کا روز عبادت کے لیے معین کر دیا گیا تھا، اور اس روز دنیاوی کام کاج کی اجازت نہیں تھی۔ آج بھی جو مذہبی یہودی ہیں وہ اس کی پابندی بڑی شدت سے کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کے خاص قبیلے نے ایک شرعی ہیلہ ایجاد کر کے
اس قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، سوری اس سے پہلے تھا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندروں کی صورت میں بدل دیا گیا۔ 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا، اور ان کے لیے جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے ہوں گے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے۔ جزاک اللہ۔